اور اگر پہنچائے اللہ تم کو کوئی نقصان تو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے اس کو سوائے وہی. دل چاہتا ہے کہ یہ والی آیت تو ہم سب گھول کے پی لیں. گھول کے پینے کا مطلب یہ نہیں ہے واقعی ہم اس کو پانی میں گھولیں اور پی لیں، مطلب یہ اپنے اندر بٹھا لیں، ہم اس کو چاہے یاد کر لیں، ان تینوں آیتوں کو، تینوں نہیں تو کم از کم اس کو تو کر لیں. اس آیت میں وہ عقیدہ ہے جو ہمیں بار بار یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ہم سب سے زیادہ بھولتے ہیں. اس لیے کہ زندگی میں نفع بھی ہے تو نقصان بھی ہے، جہاں پہ خوشی ہے تو وہاں پہ غم بھی ہے، جہاں پہ آسانی ہے تو وہاں پہ مشکلات بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اللہ تم کو پہنچائے کوئی نقصان تو اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے. اب آپ اپنی کوئی بھی مسئلہ جو آپ کا ہے نا اس کو سامنے رکھ لیں اور یہ سوچیں کہ جو میرا مسئلہ ہے، چاہے وہ کوئی بیماری ہے، چاہے کوئی اور پریشانی ہے، اگر اللہ نے یہ مجھے پریشانی دے دی تو کوئی اس کو دور کرنے والا ہے ہی نہیں الا ہوا، سوائے اس کے وہی ہے. ہاتھ سے چلا جاتا ہے یہ ایمان. جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ ذہن میں آتا نا فلاں اس کو دور کرے گا، فلاں کرے گا، فلاں کے پاس چلی جاؤں تو وہ ایسا کر دے گا. بہت سارے نام آ جاتے ہیں، فلاں جگہ، فلاں لوگ، فلاں پیر بابا، فلاں مزار، فلاں مشکل کشا، فلاں حاجت روا. وہ ہے جو دور کرنے والا ہے میرے اس نقصان کو. والدین ہیں، کوئی اگر بیمار ہے پورا زور بھی لگا لیں، ہم ان سے کتنی بھی محبت کرتے ہیں، پورا زور بھی لگا لیں تو ہم ان کو شفا نہیں دے سکتے. کوئی دکھ میں ہے، ہم ان کی بہت خیر خواہی کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، مگر اس کا دکھ دور نہیں کر سکتے. آپ کہتے بھی رہے نا کیا کروں اس کا، میں کس طرح میں کچھ کر دوں کہ اس کا دکھ دور ہو جائے، نہیں کر سکتے. یہ اختیار رب کو ہے. تو انسان جہاں پہ ٹوٹلی بے اختیار ہو جاتا ہے نا، بے بس ہو جاتا ہے، وہیں تو رب ہے. خدا تو اسی کو کہتے ہیں کہ خدا ہمارا وہ اللہ ہے، لیکن ساری اتھارٹی، سارے اختیارات مخلوق کو بانٹ دی ہیں. آج مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے نا جو مصیبت کے وقت اللہ کی بجائے اوروں کو پکارتی ہے، ان کے نام لے کے، ان کی ناموں کے ساتھ ان کو پکارتے ہیں اور ان سے مدد مانگتے ہیں. یا علی مدد، مولا علی مدد، اور اپنی حاجتیں مانگتے ہیں. اے مشکل کشا، اے حاجت روا، اے فلاں. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر پہنچائے تجھ کو کوئی خیر فہو علی کل شیء قدیر، تو وہ ہر چیز پر قادر ہے. خیر پہنچانے میں بھی اس کو کسی سے اجازت نہیں لینی پڑتی، کسی سے پوچھنا نہیں کہ میں اس بندے کو خیر پہنچاؤں کہ نہیں پہنچاؤں، نہیں، اختیار اس کا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت کے فیصلے وہ کرتا ہے، رزق روزی کے فیصلے وہ کرتا ہے، بھلائی برائی پہنچانے کے فیصلے وہ کرتا ہے، موت اور زندگی کے فیصلے وہ کرتا ہے، صحت اور بیماری کے فیصلے وہ کرتا ہے. تو پھر اس کے بعد ہمیں کس کے پاس جانا چاہیے؟ فلاں کے پاس اور فلاں کے پاس. ہمیں تو سب سے پہلے سبمٹ کرنے والے ہونا چاہیے کہ ان اکون اول من اسلم. اللہ جب سارا کچھ تیرے پاس ہے، تیرے اختیار میں ہے، تیرے ہاتھ میں ہے، تو میں سب سے پہلے سبمٹ کرتی ہوں، سب سے پہلے تیرا آگے جھکتی ہوں. تو کیوں یہ شیطان ہمیں بھلاتا ہے؟ کیونکہ یہی چیزیں بھلا کے وہ پھر شرک کی طرف لے جاتا ہے. اور کیسے کراتا ہے؟ دیکھیں، جو انسان کے پر تکلیف کے، پریشانی کے، یا کوئی مصیبت، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، کوئی مصیبت انسان کے اوپر آتی نا تو وہ ایک بہت نازک ٹائم ہوتا ہے اس کے لیے. کس لحاظ سے نازک؟ اس کے ایمان کے لحاظ سے نا بہت سینسیٹیو ٹائم ہوتا ہے. اس لیے کہ انسان اس وقت بہت جلدی ٹریپ ہو جاتا ہے شیطان کے پھندے میں، کہ انسان چاہتا ہے نا میں بس اس مشکل سے کسی طرح نکل آؤں، یہ مصیبت کسی طرح ٹل جائے. اب وہ کیا کرتا ہے؟ دعا کرتا ہے. پہلے تو اللہ سے دعائیں کرنا شروع کرتا ہے. اب مشکل آسان ہی نہیں ہو رہی، مسئلہ ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے، مصیبت ہے کہ ٹل ہی نہیں رہی، بیماری ہے کہ دور ہی نہیں ہو رہی، تو شیطان پھر آتا ہے. اور شیطان موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نا انسان کے دل میں ڈالتا ہے کہ اچھا اب دیکھو فلانی جگہ چلے جاؤ گے تو وہ بھی ہے، فلانا مزار بھی ہے، فلانے پیر فقیر ہیں، فلانی جگہ ہے، وہاں پہ تمہارا کام بن سکتا ہے، وہ تمہیں دے سکتے ہیں یہ چیز. اور انسان مردوں کے پاس جا کے وہاں دعائیں کرنے لگتا ہے، وہاں سے سمجھنے لگتا ہے کہ یہاں سے میری یہ مراد پوری ہوگی.
مجھے اولاد یہاں سے ملے گی، مجھے رزق یہاں سے ملے گا، میری جاب کے مسئلے یہاں سے حل ہوں گے، میرا نقصان یہاں سے پورا ہوگا، مجھے شفا یہاں سے ملے گی. بس کوئی آ کے کہہ دیتا ہے وہاں پہ دیکھ چڑھا دینا، بس وہاں پہ منت مانگ لو بس. تو قرآن پھر یہ سب کہہ رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ دیکھیں کتنا اپوزٹ ہم چلتے ہیں نا قرآن سے. لیکن جس وقت پریشانی ہے نا اس وقت ہی تو ٹیسٹ ہے. یہی تو وہ لمحہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ بندہ کیا کرتا ہے. میں اس فقیر کی طرح ہوں جو ایک در پہ چمٹ گیا. آپ نے دیکھا وہ خانہ کعبہ میں دروازے کے ساتھ اس کے کیسے لوگ چمٹے ہوتے ہیں اور کیسے رو رہے ہوتے ہیں. واقعی انسان ایسا بن جائے اپنی زندگی میں کہ بس اللہ کے در پہ چمٹ گئے تو اب اس کو میں نے چھوڑنا نہیں. اللہ تو نے نہیں دینا وہ بھی تیرا فیصلہ، تو نے دینا وہ بھی تیرا فیصلہ، میں نے نہیں اس در سے کہیں اور جانا. یہ ہے توحید. یہ کون سی توحید ہے کہ کچھ دن بعد، کچھ مہینے بعد یا کچھ سالوں بعد اب میرا دکھ یہاں سے نہیں دور ہوا تو چلو کسی اور کے دروازے پہ چلتی. یہ کون سی توحید ہے؟ صرف وہی بیماری کو دور کر سکتا ہے. ڈاکٹر بھی اگر آپ کا علاج کرتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ میں شفا ڈال دے گا تو آپ کو شفا مل جائے گی. اور اگر اللہ اس کے ہاتھ میں شفا نہیں ڈالتا تو ڈاکٹر تو کئی مریضوں کو دیکھتے ہیں، سارے تو نہیں ٹھیک ہو جاتے. تو اپنے عقیدے کو صحیح کریں، یہ عقیدے کی بات ہے. صحابہ کرام کے جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹتا تھا نا تو اللہ سے مانگتے تھے وہ دے گا. ان کے پاس نمک کم پڑ جاتا تھا تو وہ بھی اللہ سے مانگتے تھے کہ اللہ ہی دے گا، اور اللہ دیتا تھا. روزی رساں بھی اللہ ہے، حاجت روا بھی اللہ ہے، مشکل کشا بھی اللہ ہے. پھر ہم یہاں سے کیوں ایک دم اللہ کے در سے کیوں ایک دم مایوس ہو جاتے ہیں؟ جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں نا تو یاد رکھیں ڈاکٹر نہیں شفا دے سکتا، ڈاکٹر نہیں یہاں پہ آ سکتا، اللہ ڈاکٹر نہیں ہے، اللہ ہوا اللہ ہی ہے وہی. اگر وہ تمہیں کوئی بیماری دیتا ہے نا تو صرف وہی بیماری کو دور کر سکتا ہے. ڈاکٹر بھی اگر آپ کا علاج کرتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ میں شفا ڈال دے گا تو آپ کو شفا مل جائے گی. اور اگر اللہ اس کے ہاتھ میں شفا نہیں ڈالتا تو ڈاکٹر تو کئی مریضوں کو دیکھتے ہیں، سارے تو نہیں ٹھیک ہو جاتے. اور وہ غلبہ رکھنے والا ہے اپنے بندوں پر، کنٹرولر ہے، زور رکھتا ہے اپنے بندے پہ، یہ اپنے سارے بندوں پر اس کی پوری قدرت ہے، پوری کمانڈ ہے. وہ جو چاہے کرے، جب چاہے کرے، جیسا چاہے کر سکتا ہے اپنی مخلوق کے ساتھ. انسان اتنا کمزور ہے ہم اپنے بول پہ بھی اختیار نہیں رکھتے. بولنا کچھ چاہتے ہیں اور سلپ آف ٹنگ ہو جاتی ہے، بول کچھ اور ہی دیتے ہیں. جاگنا چاہتے ہیں، وہ ہزار کوشش کر لیں مگر نیند ایسے گھیر لیتی ہے انسان کی آنکھیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اختیار ہی نہیں رہتا. جاگ کر دکھائیں اگر ہم سمجھتے ہیں نا ہمارا اختیار ہے. ہم چاہتے ہیں ہمیں بھوک نہ لگے، کتنا بھی کھا لیں کچھ دیر بعد پھر بھوک لگ جاتی ہے. اپنے جسم پہ ہم سمجھتے ہیں ہمارا اختیار ہے. کیا اختیار ہے؟ آپ دیکھیں، ہم چاہتے ہیں ہمیشہ ہم جوان رہیں، بڑھاپا کبھی نہ آئے. لاکھ کریمیں لگا لیں، انجیکشن لگا لیں، بڑھاپا پھر بھی آ جاتا ہے، رکتا ہی نہیں. ہم چاہتے ہیں کبھی ہماری نظر نہ کمزور ہو، مگر جیسے عمر گزرتی جاتی ہے نظر آنا کم ہوتا جاتا ہے، دانت گرنے لگتے ہیں، کمر جھکنے لگتی، بال سفید ہونے لگتے ہیں. کوئی بھی نہیں یہ چاہتا کہ یہ سب کچھ ہو. طاقت کم ہونے لگتی. اے انسان تیرا تو کچھ بھی نہیں ہے، تو خود اپنے اوپر اختیار نہیں رکھتا، تو کتنا کمزور ہے. چھوٹا سا اختیار جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے نا، صرف اتنا سا کہ برائی یا بھلائی ان میں سے کوئی ایک چوز کر لو. انسان اتنا نا سمجھ ہے کہ اسی کو ٹوٹل اختیار سمجھ لیتا کہ بس ہر چیز پتہ نہیں میرے اختیار میں، اکڑتا پھرتا ہے، پھولتا پھرتا ہے، اور بھول جاتا ہے کہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ ہے غلبہ رکھنے والا اپنے بندوں پر. وہ انسان کتنا پاگل ہے. تیرا تو اپنے دل کی دھڑکن پہ بھی اختیار نہیں ہے، اور کسی چیز پہ اختیار کیا ہوگا؟ اپنے جگر، پھیپڑوں پہ، گردوں پہ کوئی اختیار نہیں. یہ ایک فریکوینسی تک ہم اپنی کانوں سے سن سکتے ہیں، آواز سن سکتے ہیں. اس سے فریکوینسی اوپر ہو جائے تو کانوں کے پردے پھٹ جائیں. ایک حد تک روشنی ہماری آنکھوں کے سامنے ہو تو ٹھیک ہے، اس سے کم ہو تو نظر ہی نہیں آئے گا، اس سے زیادہ ہو جائے گی تو اندھے ہو جائیں گے. کتنے کمزور ہیں. سوچیں تو صحیح، کیا یہ اختیار آپ کو محسوس ہوتا ہے اپنے اوپر؟ اگر ہوتا ہے تو پھر جھکتے کیوں نہیں اس کے سامنے؟ اس کے ہر فیصلے میں حکمت ہے اور وہ باخبر ہے ہر چیز سے. کہہ دو کون سی چیز ہے بڑی شہادت میں، کس کی یعنی گواہی سب سے بڑی ہے. اب اس کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
کہا کہ ہمیں تو کوئی گواہی نہیں ملتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ، آپ کا گواہ کون ہے؟ کہ کوئی تو ہمیں نہیں ملتا ایسا کہ آپ کو کوئی گواہی دینے والا ہو۔ ہم نے یہودیوں سے بھی پوچھا، ہم نے نصارہ سے بھی پوچھا، ان سے بھی ہم نے پوری تحقیق کی، پوری کوشش کی، لیکن کوئی بھی نہیں آپ کی گواہی دینے کو تیار ہے، کوئی بھی نہیں کہتا کہ آپ رسول ہیں۔ تو اس پہ یہ آیت نازل ہوئی تھی، یعنی آپ کہہ دیں اللہ سے بڑھ کے کس کی گواہی ہو سکتی، جس کے قبضے میں پورا جہان ہے، جو ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ دیکھیں انسانوں کی گواہی تو اتنی ریلائبل نہیں نہ ہو سکتی، ہم تو بھول بھی جاتے ہیں، ہمارا تو عقل بھی چھوٹی ہے، ہمارے تو علم بھی کم ہے۔ تو سب سے بڑی گواہی جو ہے نا وہ اللہ کی ہے۔ قل اللہ کہہ دیجئے، اللہ کی۔ ان سے پہلے پوچھیں کس کی گواہی سب سے بڑی ہے، اور پھر خود ہی فرمایا اللہ کی گواہی، اس کی گواہی سے تو بڑا کوئی نہیں ہے۔ اور پھر شہید بینی و بینکم، وہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ اللہ ہی گواہ ہے اس بات کے اوپر کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہی اس بات پہ گواہ ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور وحی کیا گیا میری طرف، ہاد القرآن، یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا۔ کیوں وحی کیا گیا؟ لِأُنذِرَكُمْ، تاکہ میں تمہیں ڈراؤں، بھی ساتھ اس کے، کس کے ساتھ؟ اس قرآن کے ساتھ میں تمہیں ڈراؤں، وَمَن بَلَغَ، اور اس کو بھی ڈراؤں جس کو یہ پہنچے، جس تک یہ قرآن پہنچ گیا میں اس کو بھی انذار کر دوں۔ جس تک یہ قرآن پہنچا اس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انذار ہو گیا۔ حدیث میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو قرآن پہنچ گیا میں اس کا نذیر ہوں، میں نے اس کو ڈرا دیا، پھر میں نے اس کو وارن کر دیا۔ نذیر، انذار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈرانا، ویسے ڈرانا نہیں ہے، مطلب ہے وارننگ، کہ دیکھو اگر تم نے یہ کام نہ چھوڑے تو آخرت کے دن کے انجام سے ڈرو، خبردار ہو جاؤ، وہاں پہ تمہیں جواب دینا پڑے گا، وہ بہت سخت دن آنے والا ہے، اس کے عذاب سے خود کو بچا لو۔ جو اس دن ناکام ہو گیا وہ تو ہمیشہ کا ناکام ہو گیا۔ وہ اتنی بڑی بلا ہے، وہ دن اتنا سخت دن ہے، اس سے لوگوں کو بتاؤ کہ یہ برے انجام سے بچ جاؤ، یہ کتنی بڑی خیر ہے۔ ایک انسان آپ کو بتا رہا ہے ہمیشہ کے نقصان سے بچنے کا طریقہ، اور کوئی پرواہ نہیں ہے ہمیں۔ قرآن پڑھا ہوا ہے بڑے خوبصورت غلافوں میں، ایک سے زیادہ کاپیز پڑھی ہوئی ہیں، ہم میں سے کوئی قیامت کے دن یہ نہیں کھڑا ہو کے کہہ سکے گا اللہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ جیسے کئی خواتین جب ان کو قرآن کی طرف دعوت دی جاتی وہ کہتی ہیں ہم تو اسی لیے نہیں قرآن پڑھتے کہ اگر ہمیں پتہ چل گیا تو پھر ہم عمل کرنا پڑے گا، تو ابھی تو ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ہم اللہ کو جا کے کہہ دیں گے۔ اچھا اب یہ سوچ رہی ہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں چل رہا ان کی باتیں، میرا خیال میں یہی سوچ رہی ہوں اس لیے اتنے آرام سے کہتی ہیں۔ تو اگر ہم نے پڑھ لیا تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں پوچھے گا ہم نے عمل کیوں نہیں کیا، تو پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں تاکہ ہم کہہ سکیں کہ اللہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ تو یعنی اللہ کو یہ آپ کی بات نہیں پتہ چلی، اس نے نہیں سنی، یعنی اس کے سمیع اور بصیر ہونے پہ بھی کوئی ایمان ہے یا نہیں؟ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہم تک پہنچا ہے یہ اس کا مقصد تو انذار تھا، تو ہم چاہتے ہیں کہ شاید زندوں کو تو انذار کی ضرورت نہیں ہے، مردوں کو انذار کر دو، ان کو ڈرا دو، اور وہ تو چلے گئے ہیں اب دنیا سے، ان کو آپ پیچھے پیچھے سوچتے ہیں کہ ہم بھیج دیتے ہیں ان کو یہ قرآن پڑھ پڑھ کے۔ ان کو انذار کی ضرورت ہے یا زندوں کو ضرورت ہے؟ پہلے یہ بتائیں۔ اب آپ مردوں کو ڈرائیں گے کہ بھئی ایک دن قیامت کا آنا ہے، اس سے ڈر جاؤ اور اپنے آپ کو صحیح کر لو، یہ ضرورت ان کو زیادہ ہے یا آپ کو زیادہ جو زندہ بیٹھے ہیں؟ ہم ضرورت شاید ان کے لیے زیادہ سمجھتے ہیں، اور اسی لیے ہم اپنی زندگی میں تو قرآن نہیں پڑھتے، مگر ہم یہ سوچتے ہیں جب ہم مر جائیں گے تو پیچھے سے تم بھیجتے رہنا، تب ہمیں وہاں پہ ضرورت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہیں اے نبی اِنَّکُمْ لَتَشْهَدُونَ، کیا تحقیق تم البتہ گواہی دیتے ہو ان ساری باتوں کو سن کے، اس کے بعد بھی کیا تم یہ کہتے ہو اَنَّ مَعَ اللَّهِ، کہ بے شک اللہ کے ساتھ آلِہَةً اُخْرَى، اور بھی بہت سارے الہ ہیں، آلِہہ جو ہے نا جمع ہے، بہت سارے الہ ہیں دوسرے بھی، کیا ابھی بھی تم یہ بات کہو گے؟ یعنی اتنی باتیں سننے کے بعد بھی ابھی تک تم یہی سوچتے ہو، جبکہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گواہی دے دی، اور اس سے زیادہ علم کس کا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ بڑی گواہی کس کی ہو سکتی ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی الہ نہیں ہے؟ تو تم جو بھی کہو قُل لَا أَشْهَدُ، کہہ دیجئے میں تو یہ گواہی نہیں دیتا کہ اور کوئی الہ ہے، کہہ دیجئے کہ بے شک وہ الہ ہے ایک ہی، اور بے شک میں بری و ذمہ ہوں اس سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو، جو تم شرک کرتے ہو نا میں اس سے بری و ذمہ ہوں، میں اس شرک میں تمہارے ساتھ شامل نہیں ہوں گا، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ شرک میں نے جیسے ابھی آپ کو
بتایا بھی ہے، شرک صرف بتوں کے سامنے کھڑے ہونے کا نام نہیں ہے۔ شرک جب کسی سے آپ دعا مانگتے ہیں وہ بھی شرک ہے، کسی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں وہ بھی شرک ہے، کسی کا بھی طواف کرتے ہیں کسی جگہ کا بھی خانہ کعبہ کے علاوہ وہ بھی شرک ہے۔ جو بھی عبادت کے سارے ریچولز ہیں نا وہ کسی اور کے لیے بھی کریں، کسی اور کے نام کی نماز پڑھیں وہ بھی شرک ہے، کسی اور کے نام کا روزہ رکھیں وہ بھی شرک ہے۔ یہ سب شرک کی قسمیں ہیں۔ ہم شرک صرف سمجھتے ہیں اگر بت کھڑا کر لیا اس کے سامنے جھکے تو بس یہ شرک ہو گیا، باقی یہ جو ہم سارا کر رہے ہیں یہ کوئی شرک نہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، شرک کو پہچاننا ضروری ہے۔